السلام علیکم، میرا نام عزیز احمد ہے۔ ایک خاتون جو کراچی سے اسلام آباد کی طرف جانے کے لیے گھر کے باہر سے ٹیکسی لیتی ہیں اور راستے میں ابڈکٹ یعنی اغوا کر لی جاتی ہیں۔ ایک ماں، ایک خاتون، ایک پاکستانی جس کے سامنے 6 مہینے کا بچہ زمین پہ پٹخ کر مار دیا گیا ہے۔ اس کی بیٹی مریم 3 سال تک امریکی کسٹڈی میں رہی جس کی عمر اس وقت 6 سال۔ اس سے روز ایک سوال کیا جاتا ہے، تمہاری ماں ٹیررسٹ ہے نا؟ جی ہاں، 6 سال کی بچی، کیا عمر ہوتی ہے؟ اس خاتون کو افغانستان سے پھر گوانتانامو بے کے بعد کورسویل جیل ٹیکساس منتقل کر دیا گیا۔ وہاں اس پر کیا گیا جسمانی تشدد، ذہنی ٹارچر، جنسی زیادتی، گاڈ نوز ہاؤ مینی ٹائم، اور تنہائی کی قید میں اسے رکھا گیا۔ اور ہر وہ ظلم جو الفاظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، انسانی سوچ سے باہر ہے، ہر وہ ظلم کیا گیا۔ اور اب 20 سال بعد وہ زندہ لاش بن کر جیل میں پڑی ہے۔ اس کا دماغ ڈیمیج ہو چکا ہے، کان کا پردہ پھٹ چکا ہے، اس کے دانت خراب ہو چکے ہیں اور کوئی پراپر طبی معائنہ نہیں۔ ایک ماں سے اس کے بچے چھین لینا، اس پہ دنیا جہان کا تشدد کرنا، ریپ اور ہر وہ انسانیت سوز ظلم کرنا جو کہ ایک عام انسان سوچ کر بھی گھبرا جائے۔ اور اس سب کو اسحاق ڈار نے نام دیا ہے ڈیو پروسیس کا۔ پاکستان کا فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر ایک انٹرویو میں پوچھے گئے سوال پر اس کا جواب، امریکہ نے ڈیو پروسیس کے تھرو عافیہ صدیقی کو سزا دی۔ اگر تو یہ ٹھیک ہے تو پھر 3 دن پہلے کی ملاقات عافیہ صدیقی کی بہن سے شہباز شریف نے کری۔ اس کے اندر جو انہوں نے کہا کہ ہم عافیہ صدیقی کو لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، یا تو اس وقت شہباز شریف جھوٹ بول رہے تھے یا پھر آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر امریکہ نے یہ ٹارچر اور یہ اذیت جو اس خاتون کو دی اور 86 سال کی سزا ٹھیک ہے اور ڈیو پروسیس ہے، تو پھر کل کو ہر پاکستانی کو اس طریقے سے ابڈکٹ کر کے کہیں پر بھی منتقل کیا جا سکتا ہے اور وہ پھر ڈیو پروسیس کہلائے گا۔ یاد رہے کہ یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب تھے اور یہ پاکستان کی عدالتوں سے بھاگے ہوئے تھے، پھر ڈیل کر کے واپسی آئے اور سیدھا سینیٹر بن گئے۔ اپنا ڈیو پروسیس تو انہوں نے کبھی فیس کیا نہیں، مگر عافیہ صدیقی پہ امریکہ کا حکم نامہ منظور ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب ایک انسان اس طرح کی پاورفل پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہو، صحافی کے صرف ایک سوال اس طریقے سے پینک میں آ جائے، یا تو یہ بنا تیاری کے گئے ہوئے تھے، یا پھر یہ سوال آؤٹ آف سلیبس تھا، یا پھر وہ صحافی پھر پاکستانی صحافیوں کی طرح نہیں تھا جو اسکرپٹ سے ہٹ کے سوال کر رہا تھا ان سے۔ تو سوچیں، اس طریقے کے انسان پاکستان کے اسٹریٹجک ڈیسیجن کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی سوورینٹی کے لیے اور پاکستان کے وجود کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن رہے؟ ایسا انسان جو ایک سوال کے اوپر اتنا پینک میں آ جائے کہ ہر غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے لگ جائے، یہ لوگ پاکستان کے لیے ڈیل کرتے ہوئے اس طریقے کے سوالوں کا سامنا کر کے کیا کیا چیزیں سرنڈر کس طریقے سے کر دیتے ہوں گے، صرف ایک اپنی جعلی عزت اور یہ جعلی کرسی بچانے کی خاطر۔ ایسے لوگ صرف اپنے لیے ڈیل کرتے ہیں، ممالک کے لیے نہیں یا قوموں کے لیے نہیں۔ یہ ملک ان کے لیے صرف ایک چراگاہ ہے۔ اسحاق ڈار کو فی الفور اپنی پوزیشن سے استعفیٰ دینا چاہیے اور قوم سے، نہ صرف قوم سے بلکہ اس خاتون اور اس کی بہن سے معافی مانگنی۔ السلام علیکم، آپ سب کا سننے کا شکریہ۔